بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان، پاکستان میں جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کارکنوں پہ تشدد ہوا جا رہا ہے، ایسے حالات تو کشمیر اور فلسطین میں بھی نظر نہیں آتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، سپورٹرز، ان کے گھروں میں رات کو 4 بجے 5 بجے ان کے گھروں پہ ریڈ کیا جا رہا ہے۔ ان کی جو رائٹ آف پرائیویسی ہے اس کو بریچ کیا جا رہا ہے۔ ان کے چادر اور چار دیوارے کا جو تقدس ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ کہاں ان کی جمہوریت ہے، یہ کہاں کے انسانی حقوق ہیں، یہ کہاں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ کہاں کی یہ سپریمیسی آف دی کنسٹیٹیوشن ہے کہ آپ اپنے مخالف کو، سیاسی مخالف کو بالکل طاقت کے بل بوتے پہ کچل کے رکھ دیں اور ایسا ماحول بنا دیں کہ کوئی بندہ بھی آپ کے خلاف سیاسی طور پہ کھڑا نہ ہو سکے، آپ کے خلاف سیاسی طور پہ کہ کمپین نہ کر سکے اور آپ کے خلاف کوئی شخص جو ہے آواز نہ اٹھا سکے۔ یہ تو ایسے ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت آ گئی ہے تو آپ نے اس طاقت کو اتنا استعمال کرنا ہے، اتنا میکسیمم لیول پہ استعمال کرنا ہے کہ آپ نے اپنے تمام مخالف سیاستدانوں کو کچل کے رکھ دینا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جمہوریت میں جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، سپورٹرز ہیں اور ان کے جو لیڈرز ہیں، کہ کس قانون کے تحت رات کو ان کے گھروں پہ ریڈ کیے جا رہے ہیں؟ وہ ایک شخص فیملی کے ساتھ سو رہا ہے، بچوں کے ساتھ سو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے، وہ چیخ رہے ہوتے ہیں، ان کی رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں 4 بجے 5 بجے۔ اور اس طرح شبلی فراز کے گھر پہ ریڈ کیے گئے، اس کے 10 سالہ بچے جس طرح اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سارے واقعات ناقابل یقین ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں پہ رول آف لا کی حکومت ہونی ہے، یہاں پہ کنسٹیٹیوشن کی حکومت ہونی ہے۔ تو عمران خان سے آپ جتنا سیاسی طور پہ اختلاف کریں، آپ نے عمران خان کو اپنی سے جو ہے طاقت کے بل بوتے پہ نہیں کچلنا کہ آپ کے پاس اقتدار آ گیا تو آپ نے اس کو کچل کے رکھ دینا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر یہ روایت ڈالے گی تو پھر جس کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا وہ اپنے دوسرے سیاسی مخالف کو جو ہے کچل کے رکھ دے گا۔ ایسے نہیں ہے، ایسی غلط روایت ہے۔ آپ نے عمران خان کا سیاسی محاذ پہ مقابلہ کرنا ہے، آپ نے عمران خان کا ووٹوں کے ذریعے مقابلہ کرنا ہے، آپ نے عمران خان کا عوامی طاقت کے ذریعے میں مقابلہ کرنا ہے۔ آپ تو جو حکومت میں رہتے ہوئے جو حکومتی مشینری ہے اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آپ تو یوز آف پاور جو ہے، یوز آف فورس جو ہے وہ غلط طریقے سے اس کو استعمال کریں، یہ ساری چیزیں مس یوز کریں۔ یہ روایات نہ ڈالیں، یہ روایت نہ ڈالیں۔ نہ عمران خان دہشت گرد ہے، نہ عمران خان نے کبھی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، نہ عمران خان کے دور حکومت میں مرڈر ڈاؤن جیسے جو ہے واقعات ہوئے، نہ عمران خان نے اپنے کارکنوں کو لے گئے جس طرح مریم نواز نے نیب کے دفاتر میں پتھراؤ کیا۔ عمران خان تو ایک بڑا پرامن شہری ہے، وہ تو ڈیموکریٹک رائٹ کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو بیانی ہے وہ آپ کے خلاف ہے تو آپ اپنا بیانیہ بنائیں، اپنے بیانیے پہ کمپین کریں، الیکشن میں آ جائیں اور اس کے بیانیے کو شکست دیں۔ جی آپ کے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے یہ جج کرنے کی کہ عمران خان کا بیانیہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ آپ نے اپنا بیانیہ منشور ہے، اس کی جماعت کا اپنا منشور ہے۔ ہر جماعت جو ہے وہ قانون کے تحت اپنا ایک مینیفیسٹو دے سکتی ہے۔ تو آپ نے کس طریقے سے عمران خان کو دہشت گرد کہہ دیا؟ وہ ایک ڈیموکریٹک رائٹس پہ بلیو کرتا ہے، وہ سابقہ وزیر اعظم ہے اور وہ پاکستان کا اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے اور عوام کی محبتیں اس کے ساتھ ہیں۔ اب تو اس کی کارکن اپنی اس کے لیے جان قربان کریں۔ ضلع شاہ نے اس کے لیے جان قربان کی، 25ویں پہ واقعات میں اس کے لوگوں نے اس کے لیے جان قربان کی۔ روزانہ اس کی کارکن اس کی کاز کے لیے تشدد برداشت کر رہے ہیں، ڈنڈے برداشت کر رہے ہیں، کسی کا بازو ٹوٹ رہا ہے، وہ اپنی فیملیز کی جو پرائیویسی ہے، رسپیکٹ ہے، اس کو قربان کر رہے ہیں۔ جی کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 4 بجے ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ سو رہا ہو، جا کے دیواریں پھلانگ کے اس کے گھر میں ریڈ کریں؟ اگر فرض کرے کسی نے کوئی جرم کیے بھی ہے تو قانون اسی اجازت نہیں دیتا آپ کی رات کو 4 بجے اس دار بندے کی پگڑی اچھال کے رکھ دیں اور اس کو معاشرے میں جینے کے قابل نہ چھوڑے۔ اور یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ جو ملزم ہوتا ہے اس کی بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے خلاف، آپ نے کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کی اور 4 بجے اور 5 بجے اس کے گھر میں ریڈنگ ڈال دینا، جہاں ملے اس کے پیچھے بھاگتے رہنا ہے۔ آپ نے جرم کو نوعیت دیکھنی ہوتی ہے، اپنے فنڈامنٹل رائٹس دیکھنے ہوتے ہیں، اپنے سپریمیسی آف دی کنسٹیٹیوشن دیکھنی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو عمران خان جو ہے اس کو مکمل طور پہ سائڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ جمہوریت کے لیے غلط ہے۔ آپ نے عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنا ہے تو صرف اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ ووٹوں کے ذریعے اس کو مائنس کریں، اپنی مقبولیت بڑھائیں، آپ لاکھ اتنے کام کریں کہ لوگ آپ کی طرف آئیں۔ پہلے بھی یہ جو جماعتیں اس وقت حکومت میں، ان کو لوگ جو ہے وزیر اعظم منتخب کرتے رہے ہیں، ان کی کو جماعتوں کو صوبائی لیول پہ، فیڈرل لیول پہ ووٹ ڈالتے رہے ہیں۔ تو اب بھی آپ محنت کریں، لوگوں کو ریلیف دیں، لوگوں کی فلاح کے کام کریں۔ یہ جو آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو طاقت کے بل بوتے پہ کچلنا ہے، جی بالکل غلط روایت ہے۔ اور کسی کو دہشت گرد کہنا
یہ بھی غلط روایت ہے. اور باقی جو ہمارے بچے ہیں جن کو آپ برگر بچوں کو کہتے تھے آج ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، یہ ہماری لکھی پڑی قوم ہے. انہوں نے ملک کی تقدیر سنبھالی. آپ ان کی کس طرح ذہن سازی کر رہے ہیں اور کس طرح ان کا دماغ نیگیٹو چیزوں پہ لے کے جا رہے ہیں، ان کو دہشت گرد کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں. پاکستان اپنی سیاست بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے اس طرح منفی پروپیگنڈا نہ کریں. آپ پازیٹیو سوچیں. اور عمران خان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب اقتدار میں آئے تو تمام اداروں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے. اسی میں پاکستان کی بہتری ہے. پاکستان زندہ باد.